نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئر لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا، تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے، اور خطرہ ہے کہ چور رہ جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی، تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ میری شادی میرے گھر والوں نے زبردستی کی ہے، شادی کو تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، میرے دل میں میری بیوی کے لیے کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی، کیا اس صورت میں طلاق دے سکتا ہوں؟ مجھے کوئی گناہ تو نہیں ملے گا؟ میں نے کافی کوشش کی ہے کہ محبت پیدا ہو جائے لیکن نہیں ہو رہی ہے، پلیز میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو سلامت اور خوش رکھے۔ محمد عمران سعودی عرب سے۔ دیکھیں، ایسی صورت میں طلاق دینا جائز تو ہے، بشرطے کہ سنت کے مطابق طلاق دی جائے۔ حالت طہر میں یعنی پاکی کی ایام میں زوجہ کو ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد دوسری نہ دی جائے، بس 3 مینسز جب بیوی کے گزریں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی ندامت ہوئی آپ کو، بیوی نے بھی چاہا اور آپ دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ یہ تو میں نے شرعی مسئلہ بتایا ہے کہ جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ طلاق ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں۔ اب غض الحلال اللہ طلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے، تو بلا وجہ آپ اس بات اقدام نہ کریں، تو آپ اپنی زوجہ سے اس بارے میں مشورہ کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کے لیے دوبارہ شادی بہت مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تو چھوڑ دیں گے لیکن وہ جائے گی کہاں بیچاری؟ ماں باپ آج کل اتنے پاپڑ بیل کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے طلاق کا دھبا لگنے کے بعد۔ صحابہ کا دور الگ تھا، اس میں 3 4 شادیوں کا رواج تھا، ادھر کسی نے طلاق دی، ادھر 20 رشتے اس سے بہتر کھڑے ہوئے ہوتے تھے لڑکی کے لیے۔ ہماری سوسائٹی میں 1 بیوی کا رواج ہے، لڑکیوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی ہے، تو ڈیورس دے دی تو بس گئی وہ بیچاری کام سے۔ تو اس لیے اپنی بیٹی سوچیں کہ آپ کی بیٹی ہوتی یا آپ کی بہن ہوتی اور آپ کا بہنوئی اس کو بلا وجہ ایسی چھوڑ دیتا تو آپ پہ کیا آرے چلتے آپ کے سینے دل پہ؟ تو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو حدیث میں، وہی اپنے لیے بھی پسند کرو۔ تو اگر آپ ان کو رکھ لیں گے اور چلا لیں گے تاکہ ایک لڑکی کی زندگی، اگر وہی راضی ہے علیحدگی پہ، پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس بیچاری کا زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ یہ کام نہ کریں، کسی کی زندگی اس طرح خراب نہ کریں۔ خاص طور پہ آپ کے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے، اس کو بھی رکھ لیں، ایک اور شادی کر لیں آپ، تاکہ آپ کے لیے ان کو بھی برداشت کرنا آسان ہو جائے، جس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو نہیں رہی ہے۔ اور دوسرے طریقے پیدا کریں محبت پیدا کرنے کے، اور خاندان والوں کو بھی ملا لیں ساتھ میں کہ بھئی کیا وجہ ہے، بیوی میں کیا خرابی ہے جو آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے۔
تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, اس کو محبت لیس ہوتا ہے, وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت, وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو, پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی. تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی, وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا. باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں. محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے, جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت. اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے, آپ ایک اور شادی کر لیں, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور کر لیں, تو نہ دیں. مشورہ میرا یہی ہے. محمد حفیظ فیصل آباد سے, بہت سے لوگوں نے موویز, فلمز اور کارٹونز وغیرہ USB موبائل میں بھرنے کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں, تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, موویز وغیرہ حرام, یہ تو ناجائز ہیں بالکل, ان کو بھرنے کی کمائی تو بالکل حرام ہے. البتہ کارٹون وغیرہ میں گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن موویز وغیرہ ان کو کاپی کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے, اور اس کی آمدن بھی حرام ہے. مجھے فینسی بلیاں پالنے کا شوق ہے. ایک آوارہ بلی رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے, آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے. کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو میرے بھائی, بلیاں پالنا جائز ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے, اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے, مکروہ مراد ہے, کراہت ہے. یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے, لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے. تو حلال جانوروں کو پالا کریں, حلال جانوروں کو رکھا کریں, ان سے دل بہلایا کریں. ان کے گوشت میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جو پرندے ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حلال پرندوں کو کھائیں, ان کے انڈوں کو بیچیں, ان سے چوزے نکالیں. یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی؟ نہ وہ کاٹ کے کھائے جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دل بہلاتا ہوں میں بلی سے, تو بکری سے بھی دل بہلایا جا سکتا ہے, گائے سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, مرغیوں سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں جن سے دل بہلایا جا سکتا ہے. تو بلی ہی پہ کیوں عاشق ہو گئے آپ؟ باقی یہ کہ دل بہلانے کے لیے بچے پالیں آپ, بلیاں کیوں پال رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلیوں سے زیادہ, انسان کا چھوٹا بچہ بلی کے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. خیر, یہ تو میرے مشورے تھے, آپ کو عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو بلیاں ہی پال لیں آپ. جائز تو وہ بھی ہے, ناجائز تو نہیں ہے, لیکن کوئی شریعت میں یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ بلہ آگے بلی کے بچے کھا جاتا ہے, تو آپ بلے کو کھا جائیں, یعنی مطلب یہ کہ مار دیں آپ اس کو. تو اس لیے مار سکتے ہیں بلے کو, لیکن اس طرح سے ماریں تکلیف کم سے کم ہو اس کو. یعنی کوئی سر میں کوئی اس کے گولی مار دیں, یا کوئی ہمت ہے تو پکڑ کے ذبح کر دیں, تو اس طرح کا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بعض لوگ بہت ہی بے دردی سے مارتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. جانور کو اذیت دینا بھی ٹھیک نہیں. باقی مار سکتے ہیں بلے کو, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی تو کون سا کوئی نیک کام کر رہا ہے نا, اس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے, تو وہ کون سا کوئی اچھے کام کر رہا ہے, پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھا گیا ہوگا وہ. محمد حفیظ, ہی ہو گیا میرے بھائی. میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں, جلد بیمار ہو جاتی ہوں. میرے شوہر حمل ضائع کروانے کا کہہ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں. بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بچہ ضائع کرنے کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ زیادہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچائیں گے. یہ عجیب سی ایک فضول سی بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے تو حمل گرا دے. حمل گرانے سے زیادہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں, اور حمل جب 4-5 مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر عورت کی صحت عام معمول سے بھی ہٹ کے زیادہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پریگننٹ ہونا عورت کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے مرد کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, بھاگنا دوڑنا. اگر مرد آرام سے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے تو کمزور ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, کیونکہ مرد کو اللہ نے جسمانی محنت کے لیے پیدا کیا, وہ نہیں کرے گا تو مرے گا وہ. تو اسی طرح عورت کا ولادت کے عمل سے گزرنا یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو اس سے آپ کی صحت خراب ہونے کے بجائے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اپنے میاں کو منع کریں اس فضول کوشش سے, اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں. گائنی کی کوئی اچھی ماہر ڈاکٹر ہو, اس سے بھی مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے کبھی مشورہ نہ کیا کریں. یہ لوگوں کو میرا ویسے ہی مشورہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں نا, جب آپ نے ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے کسی بھی مرض کا, تو اس مرض کے 2-3 اسپیشلسٹ سے مشورہ کیا کریں, ایک پر اکتفا نہ کیا کریں, پھر صحیح رائے انسان کے سامنے آتی ہے. تو گائنی کی جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں 2-3 ڈاکٹروں سے آپ مشورہ کر لیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ ہے یا کیا ہے, وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکیں گی. اور ویسے بھی حمل جب 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر تو گرانا بالکل حرام ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہے تو پھر تو گرا سکتی ہیں. نارملی 4 مہینے سے پہلے بھی جب حمل ٹھہر گیا تو پھر گرانا جائز نہیں, کیونکہ انسانی زندگی اب اس سے متعلق ہو چکی ہے. اب ہارٹ بیٹ پیدا ہو جاتی ہے بچے میں, تو اس کو بھی گرانا جائز نہیں ہے. وہ بھی ایک انسان ہے جس کی یعنی ایک ایسا جرثومہ ہے جس کو انسان بننے کے لیے اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے. اب زندگی کا حق اس سے متعلق ہو گیا ہے, تو اس کو بھی اب گرا نہیں سکتے. تو مذہبی لحاظ سے یہ پابندی ہے, اور صحت کے لحاظ سے بھی آپ کو نقصان ہوگا اس میں. اور اگر
یہ شروع کے میں ہر عورت کو تکلیف ہوتی ہے, بہت سارے مسائل سے گزرتی ہے جب پریگننسی ہوتی ہے. اس کے بعد 6-7 مہینے میں جو ہے وہ نارمل حالت ہو جاتی ہے, بلکہ پریگننسی میں عورت کی صحت عام حالت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. عام طور پر یہ مشہور کر دیا میڈیا نے کہ عورت کمزور ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. جب عورت کو پریگننسی نہیں ہوتی نا, تو وہی خون جو بچہ بننے میں استعمال ہوتا ہے وہ حیض کے ذریعے ضائع ہوتا ہے. اور میں نے ڈاکٹروں سے خود سنا ہے کہ وہ زیادہ اس میں عورت کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے. جو حیض کا خون ہر مہینے آ رہا ہے نا, تو جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے, ورنہ وہ اس طرح سے ضائع ہوتا ہے خون. تو یہ پروپیگنڈا بہت ہے پریگننسی کے بارے میں اور حمل کے بارے میں نا سوسائٹی میں, اور خواتین ہماری اس پروپیگنڈے کا شکار ہے. تو صحت مند زندگی عورت چاہتی ہے تو اس کو یہ ولادت کے عمل سے اور بچہ پیدا کرنا, بچے کو فیڈ کرانا, یہ اسی طرح ضروری ہے جیسے مرد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. تو نہیں کریں گے تو وہ عمر بھی کم ہو جائے گی, موٹاپا بھی آئے گا, اور 20 قسم کی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ ساری پھر عورت کے لوازمات میں سے, لیکن نیچرل ہے یہ. تو عورت یہ جو حمل روکنا اور بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ وقفہ کر دینا, یہ سب فطرت سے لڑنے کے مترادف ہے. فہیم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہوں مگر میرا دل نہیں چاہتا سعودیہ میں کمانے کا. مجھے اپنے ملک انڈیا میں بزنس کرنے کا شوق ہے, لیکن جب بھی میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوں, وہ کہتا ہوں کہ تو پتہ نہیں یہاں کر کما پائے گا کہ نہیں پائے گا. میں شادی شدہ ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے میں ملازمت چھوڑ کر انڈیا آ جاؤں تو گھر والوں کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی. ہو جائے نافرمانی گھر والوں کی, آپ پر گھر والوں کی فرما برداری جائز نہیں. ایسے موقع پہ آپ کی مرضی, انڈیا جا کے کمائیں, سعودی عرب میں کمائیں. باقی یہ کہ جو لوگ باہر کما رہے ہوتے ہیں, بیوی بچے گھر میں ہوتے ہیں, تو ان کو تو فری پاکٹ کا مل رہا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا اس اگلے پہ کیا عذاب گزر رہا ہے بیوی بچوں سے دور رہ کے, خاندان سے دور رہ کے. میں سعودی عرب میں, قطر میں, بحرین تو میں نہیں گیا, یہ قطر, سعودی عرب, ان ملکوں میں لوگ ملے ہم سے اور کہتے ہیں, انڈیا کا ایک بندہ ملا, کہتا ہے مفتی صاحب خدا کے لیے کوئی کلپ ریکارڈ کروا دو, ہم یہاں پورے سال محنت کر رہے ہیں اور زندگیاں کھپا رہے ہیں اپنی, اور گھر والے بیٹھ کے مزے سے پیڑے کھا رہے ہیں اور ہمیں آنے بھی نہیں دیتے کیونکہ ان کو یہاں کی آمدنوں کے مزے لگ گئے ہیں. تو مجھے تو ایسے لوگ ملے ہیں, کہتے ہیں صاحب گھر والوں سے بولو کہ تھوڑا کم پہ گزارا کر لیں, لیکن ہمیں بھی جینے کا حق دیں. ایک بندہ جاتا ہے بیرون ملک, وہ گدوں کی طرح کما رہا ہوتا ہے اور سارے پیچھے بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ یار اس کو آپ نے کیوں تنہا چھوڑا ہوا ہے. دوسرے ملک میں کوئی اپنی زندگی تھوڑی ہے, انسان کو وہ عزت تھوڑی ملتی ہے جو اپنے ملک میں ملتی ہے. اللہ یہ کہ آپ کو بہت بڑے بزنس مین ہیں یا آپ کا کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, کوئی بڑا ہوتا ہے, پھر تو ٹھیک ہے. نارمل آدمی کو دوسرے ملک میں 2 ٹکے کی عزت عام طور پہ نہیں ملتی. عام طور پہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے, وہ کہیں گے یار صاحب نے ہمیں بےعزتی کر دی ہے. تو جو سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. پتہ ہے وہ نہیں ان کی وہاں وہ عزت ہوتی, اور وہ بہت اجنبیوں کی طرح رہ رہے ہوتے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور کما کے بھیج رہے ہیں, پیچھے لوگ پیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ ملے ہیں مجھے ملیشیا میں, جی کما رہا ہے لاکھوں روپے کما کے بھیج رہا ہے, پیچھے بھائی سٹے لگا رہے ہیں اس کی آمدن سے, چرس پی رہے ہیں بیٹھ کے. وہ بیزار آئے ہوئے کہہ رہے یار صاحب میں نہیں بھیجوں تو مصیبت ہے, اور بھیجوں تو وہ پیچھے سٹے چل رہے ہیں. تو فری پاکٹ کی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ کی مرضی بھائی, آپ سعودیہ میں جاب کرو, آپ انڈیا اپنے ملک چلے جاؤ, آپ کی مرضی ہے. وہاں جا کے جاب تلاش کرو, جتنا ہو رہا ہے اس پہ بیوی بچوں کو بولو بھائی گزارا کرو, اس سے زیادہ میں نہیں کما سکتا. تو اپنی صحت اپنی, ورنہ دیکھیں ورنہ کمائیں گے کب تک آپ دیکھو نا, ورنہ تو 60-65 سال تک بس گئے کام سے, کمانے کی مشین ہی بنے رہو گے اور وہ کھاتے رہیں گے. تو وہیں جا کے جو روکھی سوکھی میں گزارا ہوتا ہے کریں آپ. بہرحال جائز یہی ہے, جائز یہ بھی ہے کہ سعودی عرب میں رہ کے کمائیں آپ. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ کے پیچھے گھر والوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس بندے کا خیال کرو, جو بھی اس ٹائپ کے جتنے بھی بندے مارکیٹ میں ہیں ان کا خیال کرو, اور ان سے بولو کہ آ جاؤ بھائی یہاں جو روکی سوکھی ہوگی ہم مل جل کے کھا لیں گے. اللہ یہ کہ کوئی خدا نخواستہ قحط پڑنے کا خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے. پہلا سوال پوچھا ہے جی, اگر کوئی نامحرم ہم سے دعا کا کہے تو اس کے لیے ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی بھی کسی کو دعا کا کہہ سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی دعا مانگنا جائز ہے, تو یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ نامحرم دعا کا کہہ رہا ہے یا محرم دعا کا کہہ رہا ہے. دعا کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے اور کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ مرد آپ سے کیوں دعا کا کہہ رہا ہے؟ کیا دوسرے دنیا میں بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں, یا اور اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں جو سارے رشتہ دار اور اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اسپیشل آپ ہی سے دعا کا کہہ رہا ہے؟ تو یہ وجہ اس سے پوچھ لیے گا کوئی اور کیوں نہیں ملا آپ کو دعا کے لیے. اور اگر آپ کوئی مرد ہیں تو کوئی خاتون آپ سے اگر نامحرم دعا کا کہہ رہی ہیں تو آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنے سارے بزرگ ہیں دنیا میں, اس خاتون کے والدین بھی ہوں گے, بھائی بہن بھی ہوں گے, ماموں چاچے بھی ہوں گے, سارے محرم اور بزرگ رشتوں کو چھوڑ کر اسپیشلی آپ کے پاس آ کے دعا کا کہنا, تو یہ کوئی ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہو سکتا ہے. اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش ضروری ہے.
میرے گھر والے جس لڑکے سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اس سے میں کئی سال سے رابطے میں ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر والے خاندان برادری سے باہر شادی نہ کرنے کی وجہ سے بالکل راضی نہیں ہو رہے، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں۔ بتائیے ان کا ایسا کرنا کس حد تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ خاندان والوں کو چاہیے تھا اگر اپنی مرضی سے شادی کرانی تھی تو بچی کے ہاتھ میں نہ موبائل ہوتا، نہ بچی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلواتے، 100% اپنی نگرانی رکھتے، پھر بچی کو جہاں کہتے وہ آنکھ بند کر کے کر لی تھی شادی۔ اب آپ نے بچیوں کو موبائل بھی دیے ہوئے ہیں، ان کے رابطے بھی ہیں، سلام دعائیں بھی چل رہی ہیں ان کی، یونیورسٹیوں میں بھی، کالجز میں بھی۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو پھر آپ اپنی مرضی ان پہ تھوپتے ہیں، اور ان کے ریلیشن ہوتا ہے، کسی کی 3 سال سے گپیں ہو رہی ہیں موبائل پہ، کسی کی 4 سال سے ہو رہی ہیں۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس لڑکی کی شادی کہیں اور ہوتی ہے تو پرانا والا اس کے موبائل سے ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں سب لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا، بہت ساری لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ان کے یہاں پرانا والا بھی ہوتا ہے، نئے والے میں ذرا سا فالٹ پیدا ہوا، کھلا لیا پرانے والے کے پاس، تو یہ گھر بھی نہیں بستے۔ تو اس لیے جو اس کے دل میں بسا ہوا ہے وہی شادی کرا دو بھائی اس کی، اور اپنے خاندانی رسومات کو لفٹ نہ کرایا کریں۔ یہ اب وہ دور نہیں ہے پہاڑوں پتھروں کا دور کہ جی آپ چونکہ فلانی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے تو فلانے قبیلے میں ہی آپ کی بچی کی شادی ہوگی۔ وہ پرانا زمانہ تھا، گیا وہ۔ اب آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ سے جو ہے یہ نیچر انتقام لے گی اور بغاوتیں پھیلیں گی اس سے۔ تو میں بچیوں کو تو یہی کہتا ہوں جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہیں شادی کریں، لیکن ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس بچی کا ریلیشن ہے اور بچی بعض دفعہ بتا نہیں پاتی ہے کہ جی میرا اتنے عرصے سے فون پہ رابطہ ہے، اس پہ اور ماں باپ ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، تو آپ نے اپنی بچیوں کے بارے میں فرض کیوں کیا ہوا ہے کہ وہ اس کا کسی سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کہ آپ کو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا کہاں رہتے ہیں آپ؟ غلط ہے لڑکیوں کا کسی مرد سے رابطہ کرنا، غلط ہے، لیکن آپ نے جب ان کو ماحول ایسا دیا ہے تو پھر اگر وہ رابطہ ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تو غلطی کی نا، ایسا ماحول ان کو کیوں دے دیا تھا تو نگرانی کیوں نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کے سوچنے کی ہیں۔ جب نہیں سوچا اب یہ نہیں کہیں گے جی بچی جام کہہ رہے ہیں وہاں شادی ہوگی، اب معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا بھائی۔ اب اس سے اس ہونے والے شوہر کا بھی نقصان ہے، جہاں لڑکی آپ کی مرضی سے شادی کرے گی تو لڑکی کے دل میں وہ نیا والا وہ جو شوہر ہے وہ آئے گا ہی نہیں، وہ پرانا والا بیٹھا ہوا ہوگا، پھر وہی لطیفہ ہے میرا وہ سن لیے گا دوبارہ، آج سے تم میری کائنات اور میری مسرت ہو، تو اس پہ لڑکی نے کیا کہا تھا دلہن نے، غفار بھی تم ستار بھی تم، وہ والا لطیفہ آپ دوبارہ سن لیں۔ جو اس طرح کی بچیوں کے ماں باپ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں وہ سن لیں آپ، تو یہ ہوگا پھر۔ اس لیے غلط ہے، ماں باپ کو چاہیے جہاں لڑکی شادی کرنا چاہ رہی ہے وہیں اس کی شادی کرائیں۔ حدیث میں بھی یہی حکم ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو جہاں وہ چاہ رہی ہے وہیں شادی کریں۔ اللہ یہ کہ کوئی خدا نخواستہ چرسی ہیروئنچی ٹائپ کا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ محبوب صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جی میری بیوی پہلے غیر مسلم تھی، اس کا ایک بچہ تھا، اب جب کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے تو کیا ہم بچہ لے سکتے ہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ بچہ جو ہے خیر الابوین کے تابع ہوتا ہے۔ خیر الابوین کا مطلب ہے ماں باپ میں جو مسلمان ہوگا تو بچہ پھر اسی کے پاس جائے گا شریعت کی روح سے، تو چاہے باپ مسلمان ہے تو باپ کو ملے گا، ماں مسلمان ہے تو ماں کو ملے گا۔ میں لندن میں رہتا ہوں، اچھا تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، میں تھوڑا گول مول کر کے بتا دوں۔ ان کی زوجہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قریب نہیں آنے دیتی، ان کو غسل سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا کوئی اور غسل کا متبادل ہے۔ دیکھیں غسل کرنا بہرحال فرض ہے، میاں بیوی کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو اس میں اگر بیوی کی طبیعت غسل کرنے سے خراب ہو رہی ہے، واقعی یقینی بات ہے، ایسی ہوائی بات نہ ہو، تو نارملی کسی کی طبیعت غسل کرنے سے خراب نہیں ہوتی۔ ہاں سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل سے طبیعت خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو آپ رہتے بھی لندن میں، وہاں تو سردیوں میں گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی گرم پانی سے بھی کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جو کہ میرے خیال میں کسی کی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی گرم پانی سے نہانے سے، لیکن اگر ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہی ہے بھائی، ورنہ تو پانی سے تو کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں بھائی ان کے نہیں نہا سکتی ہے گرم پانی سے تو پھر تیمم کرنا جائز ہے، ادروائز تیمم جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خاتون اپنے شوہر کو قریب آنے سے نہیں روک سکتی، اس پر میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے اس بارے میں، اور اس میں جو اشکالات لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو حقوق کے خلاف ہے، ویمن رائٹس کے خلاف ہے، اس پر کو میں بہت اچھی طرح ایکسپلین کر چکا ہوں، وہ میرا کلپ سن لیا جائے۔ باقی یہ کہ تو وہ جو غسل کی بات ہے، بیماری کی بات ہے، وہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس بارے میں۔ کسی جائز کام مثلاً کاروبار، نقشہ یا بل پاس کروانا وغیرہ کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیں رشوت لینا تو ہر قیمت پہ ناجائز ہے، لیکن اگر آپ کا جائز حق بھی نہیں مل رہا رشوت دیے بغیر تو پھر رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا، صرف لینے والے کو گناہ ہوگا، دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ رشوت دینے والے کو گناہ اس وقت ہوگا جب آپ کا حق بنتا نہیں ہے اور آپ پھر بھی وصول کر رہے ہو، لیکن بنتا ہے آپ کا حق اور اس پہ بھی ڈنڈی ماری جا رہی ہے تو پھر ظاہر ہے جو لے رہا ہے وہ گناہ گار ہے۔ دینے والا تو کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو سامنے والا کا جو اس پہ ظلم کر رہا ہے اس میں مظلومیت سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ رشوت دینے کا گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، صرف لینے والے کو گناہ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں آپ کا کام اٹکتا ہے، آپ کا حق ہے لیکن وہ متعلقہ آفیسر آپ کا حق نہیں دے رہا ہوتا آپ کو، تو پھر مجبوراً آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے، وہ اس کے بغیر کرتے ہی نہیں کام، تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میرے دیور جیٹھ وغیرہ کے کردار ٹھیک نہیں ہیں، میں اگر اپنی بیٹیوں کو ان سے دور رکھوں تو تعلقات توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، اگر آپ نے بیٹیوں کو ایسے دیوروں سے جیٹوں سے دور نہیں رکھا تو پھر اپنی بچی کے ساتھ ناانصافی کا گناہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں کسی گھر میں، بعض دفعہ ہوتا ہے ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں، مائیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے معاملے میں، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے اور وقت پہ شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے مردوں میں جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا، بعض دفعہ وہ موت تک نہیں جاتی اور وہ بہت ہی درندے بن جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی میں میجورٹی ایسی نہیں ہے، میجورٹی میں خیر غالب ہے الحمدللہ۔ دیور جیٹ تو بچی کے چچا ہوتے ہیں، وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنی بھتیجی کو بیٹی ہی کی نیت سے دیکھتے ہیں، میجورٹی الحمدللہ اچھی ہے، لیکن کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں کو یہ خیال ہے کہ دیور اور جیٹ کی آنکھیں نظریں ٹھیک نہیں ہیں تو فوراً دور کر دے، کیونکہ اس کے بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ ایسی صورت میں بالکل جوائنٹ فیملی میں نہ رہے اور فوراً وہاں سے دور ہو جائے، تو کوئی خطا رحمی کا گناہ نہیں ہوگا، اور بچی کو ان سے پردہ بھی کرائے، ان کے سامنے نہ آنے دے۔ اگر ان کے سامنے لانا بھی ہے تو اپنی موجودگی میں، اسکاف میں۔ اور ویسے بھی دیکھیں جب لڑکیاں بھتیجی بھانجیاں تھوڑی جوان ہو جاتی ہیں، بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے، تو پھر حیا کا بھی ایک تقاضا ہے کہ پھر ان کو گلے لگانا یا ان کے جو ہے نا اس طرح سے ان کے باڈی کے ساتھ چپک کے بیٹھنا، یہ غیرت کے بھی اور شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عزت دار گھرانوں میں الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں، سر پہ چادر رکھتی ہیں، تو باپ کیسے پیار کرتا ہے، ان کی پیشانی پہ پیار کرے گا یا سر پہ ہاتھ رکھ لے گا، اور بھتیجیاں بھانجیاں ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سسر نے بہو کو پیار کرنا ہے تو بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھے، اس سے زیادہ قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گلے مل رہے ہوتے ہیں بالکل جیسے عید بقرعید پہ یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو چپک چپک کے گلے مل رہے ہوتے ہیں، بےہودگی ہے، بے شرمی کی بات ہے، وہ خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے یہ۔ اور آج کل کزنوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیے ہیں۔ دیکھیں انگریز جو ہے نا وہ صرف 3 پیس سوٹ اور ٹائی کی حد تک اس کی تہذیب رہ گئی ہے، 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے لگے گا تہذیب، باقی ان کا برباد ہو گیا سارا سیٹ اپ۔ غیر مسلموں میں بہت سارے لوگوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، تو خدا را اپنے مسلمانوں کو بچاؤ۔ آپ ہمارے پاس تو مذہب ہے، اسلام ہے بھائی، اسلام آپ کو پردے کے احکام سکھاتا ہے، اسلام آپ کو عورت سے ریزرو رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی بنائی ہے جس سے آپ بے تکلف ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے آپ بے تکلف نہیں ہو سکتے۔ تو باڈی کو ایک دوسرے سے دور رکھیں بس۔ اسلام نے حکم دیا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نا اس کے بستر الگ کر دو آپ۔ کزنوں کو بھی کزنوں کے ساتھ چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے ایک ہی بستر پہ، تو کزن بھی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ فیمیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میل بھی ایک دوسرے دور رہیں گے۔ صرف بیٹا باپ کے ساتھ اور بچی ماں کے ساتھ سو سکتی ہے، بہن بھائی نہیں سو سکتے ایک بستر پہ، کزن ایک بستر پہ نہیں سو سکتے۔ تو یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں، ان کو فالو کریں۔ انگریزوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے نا، گائیڈنس ہی نہیں ہے، تو وہ تو جو چاہے کرتے رہیں، ان کو چھوڑ دیں، اللہ ان سے حساب لے لے گا قیامت کے دن۔ آپ کلمہ پڑھنے والے ہو بھائی، آپ قرآن کو مانتے ہو، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو، تو آپ کو ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کے بستروں کو الگ کر دو۔ اس زمانے میں تو 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دینا چاہیے، تو یہ تو خیر القرون کی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے کزنوں سے بچوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پہ بیٹیاں جوان ہونے لگیں، چچا تایا بہت مقدس رشتے ہیں، لیکن یہ مقدس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلے مل رہے ہیں ان سے اور گال پہ پیار کر رہے ہیں، یہ بے شرمی بے حیائی کی بات ہے۔ بس سر پہ ہاتھ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور غیرت مند لوگوں کے ہاں، خاندانی لوگوں کے ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ آج کل تہذیب کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے، تہذیب بس 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا نام ہے، جس کا لباس اچھا ہے وہ مہذب ہے، باقی جو مرضی کرتا پھر رہا ہو وہ۔ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا، بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، کہتے ہیں میں اپنی بیگم کے ساتھ کسی محفل میں جاتا ہوں، اور خاندان کی بات کر رہے تھے وہ، خاندان میں جاتا ہوں تو خاندان کی شادی شدہ عورتیں لائن مارنا شروع کر دیتی ہیں
تو ذرا ہینڈسم ہے, خوبصورت آدمی ہے. شادی شدہ عورتوں کا یہ حال ہو رہا ہے یار کہ دیکھ رہی ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ آیا ہے, اس کی بچیاں بھی ہیں, آپ اس کا گھر خراب کر رہی ہو. وہ تو نیک آدمی تھا, مجھ سے رابطہ کر لیا, میں نے کہا یہ بے غیرت قسم کی عورتیں ہیں تو ان سے دور رہو, تمہارا گھر تباہ کریں گی, اور یہ جوانی کے تھوڑی دیر کے چسکے ہیں, مزے ہیں, اس کے بعد تم اپنی اولاد کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے, بیوی کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے, اور پھر فیوچر اچھا نہیں ہوگا. ٹھرکی لوگ جتنے بھی ہیں, چاہے مرد و عورت, وہ اپنا خاندان اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں. تو عورت اور مرد کا اعتماد بیسک اسی چیز پر تو ہے کہ عورت کو یہ اطمینان ہو میرا مرد حرام کی طرف نہیں جائے گا, مرد کو اطمینان ہوتا ہے میری بیوی ناجائز کی طرف نہیں جائے گی. ان لبرل لوگوں میں یہ اعتماد ختم ہو گیا ہے, تو ان کا سکون برباد ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے نا, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کو بھلا دیا, ان کو اپنا آپ بھلا دیا اللہ نے, کہ یہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھیں آپ, اور کسی کو غصہ آتا ہے تو آنے دیں. اچھا میرے بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے اوپر ایک اور نکاح کیا جا سکتا ہے؟ مثلا میری ایک دوست جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے, باہر کے ملک سے مجھے ملنے آ رہی ہے, سبحان اللہ. اچھا یہ خاتون ہے میرا خیال ہے, کوئی نام نہیں لکھا, پتہ نہیں, میں نے 100 دفعہ ان لوگوں سے بولا ہے کہ بھائی نام تو لکھا کرو جس کا سوال ہے. اچھا خیر, نام شاید ہو سکتا ہے انہوں نے جان کرنا شو کیا ہو. خیر جی, کہتے ہیں کہ میری ایک دوست جو کہ اب مسلمان ہو چکی ہے باہر کے ملک سے مجھ سے ملنے آ رہی ہے, اور ہم ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں اس دوران گناہ سے بچنے کے لیے, میں اگر اس سے نکاح کر لوں. اچھا یہ صاحب ہیں جو پوچھ رہے ہیں مسئلہ, گھر والوں سے چھپ کے تو کیا جائز ہے, اور پھر کچھ سال کے بعد ہم گھر والوں کی موجودگی میں نکاح بھی کر لیں گے, تو کیا یہ یعنی دکھانے کے لیے تو کیا ہم نکاح کر سکتے ہیں حالانکہ ہم پہلے سے بھی نکاح کر لیا ہو؟ پہلی بات تو آپ نے لڑکی کو دوست کیوں بنایا؟ لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, مجھ سے دوستی کر لیتے بھائی, اچھا کسی اور سے دوستی کر لیتے, آپ نے لڑکی سے دوستی کیوں کی؟ اس پہ آپ توبہ استغفار کریں. دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے, آپ سے ملنے آ رہی ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اتنے فری کیوں ہو گئے کہ ڈائریکٹ آپ سے ملنے آ رہی ہے؟ یہ دوسری غلطی, اس پہ بھی توبہ استغفار کریں. لیکن چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا, تو اب آ رہی ہے, تو آپ ہوٹل میں رہنا چاہتے ہیں, تو بھائی نکاح کیے بغیر نہیں رہ سکتے کسی لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں. آپ اس سے شادی کر لیں اور گواہوں کی موجودگی میں شادی کریں, پھر بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے بھی کر لیں, تو وہ سچی مچی کی شادی پہلی والی ہوگی, دوسری والی جھوٹی موٹی کی ہوگی. تو کر لیں جھوٹی موٹی کی شادی, لیکن کوشش کریں پہلی والی شادی بھی اناؤنس کر کے کریں. بھائی یہ میری دوست تھی, دوست وہ اسلام میں لڑکیوں کو بنانا جائز نہیں ہے, تو ہم نے سنا ہے کہ بیوی بنانا جائز ہے, تو میں اس کو بیوی بنا رہا ہوں. کمال کی بات ہے, دوست بنانے پہ لوگوں کو اعتراض نہیں ہوگا, جیسی بیوی بنائیں گے جو حلال رشتہ ہے, پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جائے گا, تو لیکن اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. آپ بتائیں گے نہیں میری فرینڈ ہے, تو کوئی بھی کسی کو بھی غصہ نہیں آئے گا, ہماری سوسائٹی ایسی بغیرتی کی طرف جا رہی ہے. آپ بولیں گے میری فرینڈ ہے, تو کہیں گے ماشاءاللہ بڑا براڈ مائنڈیڈ آدمی ہے یار, بڑا زبردست, یہ تو جنتی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے اپنی بیوی بنا لیا کل اس کو, تو آپ دیکھیں ایک دم بجلی گرے گی سب کے اوپر, وہ ایک نمبر کا بغیرت آدمی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوگا کہ آپ کے ساتھ. تجھے شرم نہیں آتی یار, تو لڑکیوں سے شادی کر رہا ہے یار. تو اس طرح کی چیزیں شروع ہو جائیں گی سوسائٹی میں. تو آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, آپ نے بولنا ہے بھائی مجھے خدا نے اجازت دی ہے, احل لکم ما وراء ذالکم, اللہ نے فرمایا چند محرم رشتے اور چند رشتے جن سے نکاح حرام, اس کے علاوہ سب سے نکاح کر سکتا ہوں. ہمت کر کے آپ شادی کر لیں, اور چھپ کے نہ کریں, بتا کے کریں. لیکن اگر ڈر ہے ماریں گے پر لوگ پیٹیں گے, تو بھی کھل کے کریں یار. پٹ جائیں, ایک دفعہ پٹتا ہے آدمی, اس کے بعد سکون میں آ جاتی ہے زندگی. تو بہت سے میں نے شادی شداؤں کو شادی کے موقع پہ پٹتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن لوگ پیٹ پیٹ کے تنگ آ جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک دفعہ پٹیں گے, اس کے بعد زندگی میں سکون آ جائے گا. لیکن اگر بہت زیادہ خطرہ ہے بہت زیادہ پٹنے کا, تو پھر جی کے گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں. زنا تو نہ کریں کم از کم, لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں رات گزارنا تو بالکل حرام ہے. تو نکاح کر لیں, اس کے بعد پھر دوسری جب پکڑے جائیں تو بتا کے بھی کر لیے گا شادی. اچھا میرے بھائی, اور جلد سے جلد کریں پھر دوسری شادی, یعنی دوسروں کو بتا کے بھی. ولی کی اجازت کے بغیر کزن سے نکاح کرنا, چلیے نیچے ولی کی اجازت کے بغیر کزن سے نکاح کرنا. ایک بہن نے انڈیا سے پوچھا ہے, گھر والوں کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے. سارے آج مسائل شادی سے متعلق ہی آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے. لگ رہا ہے ہر جگہ یہی مسئلہ چل رہا ہے. گھر والوں کو منانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانے, پھر میں نے بغیر ولی کی اجازت سے اپنے کزن سے نکاح کیا. اب گھر والوں کو پتہ چل گیا, وہ ہمارے درمیان علیحدگی کروانا چاہتے ہیں. ہمیں والدین کی حقوق بتائے جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم علیحدہ نہ ہو تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ دیکھیں نارملی تو لڑکی کا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اب آپ کو کیا مجبوری تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے, تو ماں باپ بھی بعض دفعہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے نکاح کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرے. لیکن اب جب ہو گیا ایک کام,
تو कजन आम तौर पर कुफू भी होता है, अगर वो खुदा न ख्वास्ता कोई चरसी हीरोइन ची नहीं है, सुट्टा मुट्टा नहीं लगाता, आपका पैरेलल है, हम पल्ला है, तो निकाह हो गया है, तो ऐसे मौके पे फिर अलहदगी इख्तियार ना करें। आपको तो वैसे भी हक नहीं है अलहदगी का, वो तो शोहर के हाथ में तलाक है, तो वो छोड़ना तलाक देगा तो आपका निकाह खत्म होगा, नहीं देगा तो निकाह खत्म नहीं होगा। इस्लाम में औरत को ये तो हक है कि अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी करे, लेकिन शादी करने के बाद ये हक नहीं है कि जब चाहे अपने मियाँ को छोड़ दे, ये हक नहीं है। तलाक का हक अल्लाह ने मर्द को दिया है, तो अब वो मर्द अगर छोड़ेगा तो आपकी तलाक होगी, नहीं छोड़ेगा तो नहीं होगी तलाक। और मैं मर्द को भी मशवरा दूंगा, अगर भाई आपको बीवी पसंद है, अब ये काम हो गया तो अब निभाएं उसको। और माँ बाप को भी चाहिए कि उनकी इज्जत भी इसी में है कि इसको एक्सेप्ट कर लें, जबरदस्ती अलहदगी की कोशिश ना करें। बाकी मुझे नहीं पता ये कजन है कैसा, अब कोई चर्सी हीरोइन की टाइप का आदमी है, 2 नंबर है, तो फिर तो तलाक लेनी चाहिए उससे, बल्कि फिर तो गैर कुफू में जब निकाह होता है तो होता ही नहीं है। तो इस कजन के हालात बता के आप इंडिया में किसी बड़े मदरसे से राब्ता करें कि वो बता देंगे कि कुफू था या गैर कुफू था, हम पल्ला था या नहीं था। नॉर्मली बजाहिर ऐसा ही लगता है, कजन चूंकि आमतौर पर कुफू भी होता है तो इसलिए निकाह हो जाता है इससे। अजान से पहले बाआवाज़े बुलंद तावुज़ और तस्मिया पढ़ना, यानी आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना। किसी ने पूछा है जी अजान से पहले आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज से पढ़ी जाए या नहीं? अगर कोई ऊंची आवाज से पढ़ता हो तो क्या होगा? नहीं जी, अजान से पहले आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज से पढ़ना बिदअत अमल है। जो जिस तरह नबी से सहाबा से साबित है, डायरेक्ट अजान शुरू करें और ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करें। दोबारा अत्तहियात पढ़ना। इंडिया से किसी ने पूछा है क्या नमाज में दोबारा अत्तहियात पढ़ने से सजदा सहव करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अत्तहियात का तकरार नमाज में जायज नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात हमेशा एक ही दफा पढ़ना आपसे साबित है, तकरार उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो बल्कि आधी भी पढ़ ली तो भी दोबारा, यानी आपको जान कर की है तो नमाज वाली बुनियाद है, गलती से पढ़ी है तो सजदा सहव वाजिब। बच्चे की पैदाइश से पहले इसके लिए खरीदारी करना। कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं भाई, क्या बच्चे की पैदाइश से पहले इसके लिए चीजें खरीद सकते हैं? बहुत से लोग मना करते हैं। क्यों मना करते हैं भाई, क्या दलील है? बच्चा पैदा होने से पहले चीजें खरीद लें, पैदा होते ही हो सकता है चीज महंगी हो जाए, और पैदा होते ही भी तो कुछ पहनाना पड़ेगा ना उसको, या उसको इंतजार करवाएंगे, तो खरीद सकते हैं, कोई हरज नहीं है भाई। जो लोग मना करते हैं उनसे पूछे क्यों मना कर रहे हो भाई? ये बाज़ दफा पता नहीं होता ही है कि शी है, आपने शी वाले कपड़े खरीद लिए, पैदा हुआ पता चला ही निकला। वैसे तो बच्चों में ही शी का इतना कपड़ों का फर्क नहीं होता, लेकिन आजकल तो वैसे ही डॉक्टर पहले बता देते हैं क्या है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, जो अल्लाह दे दे उस पर सब्र करना चाहिए, लेकिन ये कि अगर खरीदें कोई हर्ज नहीं। तलाक के बाद शौहर के घर रहना। एक बहन इंडिया से पूछती हैं, तलाक के बाद अपनी सास की बेटी बनकर शौहर के घर रहना ठीक है? बच्चा अपने अब्बू से बात करना नहीं चाहता। पहले तो मैं बच्चे को बात करने पर मजबूर करती थी, मगर जब उन्होंने बच्चा छीनने की कोशिश की तो अब मैं बात नहीं करवाती। तलाक के बाद शौहर से बातचीत कर सकते हैं क्या? शौहर बच्चा छीन सकता है? देखें, तलाक अगर एक है या 2 तलाकें हैं जो रजई हैं, तो फिर तो औरत को बहरहाल शौहर के घर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि निकाह खत्म नहीं हुआ, शौहर को रुजू का हक है। लेकिन अगर 3 तलाकें हो गई हैं, इकट्ठी 3 तलाकें दे दी, या वक्फे से 3 दे दी, या शौहर ने 1 तलाक दी लेकिन बाइन का मतलब निकाह खत्म हो गया, तो फिर असल मसला तो यही है कि इद्दत के दौरान औरत शौहर ही के घर रहेगी। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना। कुरान कहता है तलाक के बाद बीवी को घर से मत निकालो, और ना वो खुद घर से निकले। अब इसमें 1 तलाक हो, 2 तलाकें हो, 3 तलाकें हो, सब बराबर है। तो इसलिए असल मसला यही है कि तलाक के बाद इद्दत औरत ने शौहर के घर में ही गुजारनी है, और इस दौरान नान नफका सारा शौहर ही के जिम्मे होगा। फिर जब इद्दत पूरी होगी तो फिर औरत शौहर के घर से चली जाए, जहां चाहे, अपने माँ बाप के घर जाती है, कहीं और शादी करती है। असल मसला ये। लेकिन इस जमाने में उलमा ये कहते हैं कि अगर शौहर ने 3 तलाकें दे दी हैं तो फिर औरत को चाहिए फौरन शौहर के घर से निकल जाए, क्योंकि वो कहीं अहले हदीस से फतवा ला के हराम बीवी को अपने ऊपर हलाल कर लेते हैं। फतवे मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिल रहे हैं, आपको पता है। तो 3 तलाक को एक कहना ये कुरान के भी खिलाफ है, सही हदीस के भी खिलाफ है, सहाबा ताबीईन के इजमा के भी खिलाफ है, चारों इमामों के इजमा के भी खिलाफ है। तो इसलिए बीवी हराम हो जाती है। तो चूंकि आजकल स्कॉलर आपको मार्केट में हर तरह के मिलेंगे, ऐसे स्कॉलर्स हैं कि कोई कहता है 3 तलाकें एक इकट्ठी दूं तो 1 होती है, कोई कहता है कि जी हालत हैज में 2 तो नहीं होती, कोई कहता है हमल में नहीं होती, कोई क्या कहता है, कोई इतने जितने पत्थर उड़ाओ उतने मुफ्ती मिलेंगे आपको। फिर कोई कहता है कि जी 1 तोहर में, यानी 1 महीने में जितनी तलाकें दो 1 ही होंगी, और कुछ कहते हैं कि जी 1 मजलिस में तो 1 होगी, 2 मजलिसों में 2 हो जाएंगे। और
चूचू का मुरब्बा बनाया हुआ है इस्लाम को, क्योंकि कोई गवर्नमेंट तो है नहीं जो कंट्रोल कर रही हो। तो अब नतीजा क्या निकला होगी, उम्मत बेलगाम हो गई है। तो इसलिए आपने सहाबा ताबीईन कुरान और सुन्नत की वो तशरीह लेनी है जो सहाबा और ताबीईन ने जिसको तशरीह को माना। कोई एक सहाबी से ज़ईफ सनद से भी नहीं दिखा सकते जिन्होंने 3 तलाकों को रुखसती के बाद एक कहा हो। तो सारे सहाबा के यही फतावा जो भी हमें मिलते हैं वो यही के हो गई, और कुरान में भी है, हदीस में भी है। और वो जो हदीस है 3 तलाक़ें नबी के दौर में एक शुमार होती थी, उसकी मैं बहुत दफा जवाब दे चुका हूं, उसका वो मतलब नहीं है जो हमारे अहले हदीस लोग बयान करते हैं। तो अब ये खतरा होता है कि बीवी अगर शौहर के घर में रहेगी ना 3 तलाकों के बाद, तो मियाँ साहब जाएगा, क्योंकि थोड़े दिन में जब उसको बीवी की याद आएगी और तड़पेगा तो जाके इधर उधर से हलाल करवा लेगा बीवी को, और जाके फिर उसको लेपा पोती करके ना, उसको औरत का दिल चूंकि नरम होता है तो उसको वरगला के फतवे शोदे दिखा के हराम को हलाल कर लेता है अपने ऊपर। तो इस बेगैरती से बचने के लिए फिर कहा जाता है कि भाई औरत इद्दत अपने बाप के घर गुजारे 3 तलाकों के बाद। और अगर शौहर दीनदार है, वो ऐसा कोई नाजायज फतवा नहीं लेकर आएगा, तो फिर औरत शौहर ही के घर में इद्दत गुजारे। लेकिन दूसरी शर्त उसमें यह भी है कि शौहर के करीब आने का खतरा ना हो, शौहर में दीनदारी हो, उसके करीब आने का खतरा ना हो। अगर ये डर है कि तलाक के बाद भी शौहर ज़ौजा से हमबिस्तरी ना कर ले या गुनाह में ना पड़ जाए, तो फिर भी औरत शौहर के घर से निकलेगी, वो वहां इद्दत नहीं गुजारेगी फिर वो। तो ये तो मैंने तलाक के बाद शौहर के घर रहना है या नहीं रहना उसका मसला बताया। दूसरा मसला जो आपका है कि अगर तलाकें पक्की हो चुकी हैं और इद्दत के बाद भी आप शौहर के घर रहना चाहती हैं, तो उसमें फिर यह है कि क्यों रहना चाहती हैं शौहर के घर। बाज दफा सास अपनी बहू से इतनी मोहब्बत करती है, वो नहीं बहू को छोड़ने के लिए तैयार होती। वो कह रही भाई मेरे बेटे ने तलाक तो दे दी, लेकिन मेरी बहू और मेरा नवासा मेरे साथ ही रहेगा। तो अगर ऐसी सास को मोहब्बत है आपसे, अल्लाह करे सब सासें ऐसी प्यारी प्यारी सासें बन जाए, तो फिर यह है कि फिर वही बात है, अगर गुनाह का खतरा है या नहीं है। नॉर्मली तो गुनाह का खतरा होता है, क्योंकि मर्द और औरत ने एक साथ इतना टाइम गुजारा कि उनके बच्चे भी हो गए। इस बात का पूरा खतरा मौजूद है कि ये तलाक के बाद भी दोबारा इनमें मिलाप हो सकता है। मर्द के दिल में बुरे ख्यालात आ सकते हैं, औरत के दिल में बुरे ख्यालात आ सकते हैं। इसलिए नॉर्मली यहां भी यही हुक्म दिया जाएगा, भाई डिवोर्स हो गई, आप अपने घर जाओ। बच्चे को नानी से मिलाते रहो, दादी से मिलाते रहें आप। तो दादी जब चाहे बच्चे से मिले, बच्चा दादी के यहाँ छोड़ दें, दादी उससे प्यार करे, उससे मोहब्बत करे, ये ठीक है। नॉर्मली इजाजत नहीं है कि शौहर के घर में रहे। लेकिन औरत अगर एजड हो चुकी है, उम्र उसकी ज्यादा हो चुकी है, या शौहर की उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब दोनों में मिलाप का कोई खतरा नहीं है, फितने का दूर का भी कोई अंदेशा नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में तलाक के बाद औरत अपने शौहर के घर में रह सकती है, ताकि बच्चे रूले नहीं, और जो है वो यानी सास भी से भी बच्चे जुदा ना हो, बहू भी जुदा ना हो, ये एक गुंजाइश है। लेकिन बशर्ते के दोनों में जर्रा बराबर भी कोई फितने का दूर का भी अंदेशा ना हो। बाकी जो आपने सवाल पूछा कि तलाक के बाद बच्चे किसको मिलेंगे, तो देखें तलाक के बाद या अलहदगी के बाद बच्चे, छोटे बच्चे माँ को मिलते हैं। तो लड़का जब तक 7 साल का नहीं हो जाता, लड़की जब तक 9 साल की नहीं हो जाती, वो माँ के पास रहेगी, और बाप जब चाहेगा उनसे मिलेगा, बाप को मिलने से नहीं रोक सकते। और ये जो आपने कहा कि बच्चा बाप से मिलना नहीं चाहता, तो ये आपकी गलती है, आपने कुछ बाप के खिलाफ उसके दिमागों में डाला हुआ है जिसकी वजह से नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चे माँ को फॉलो करते हैं। तो आपके पर लाजिम है कि बच्चे के दिल में बाप की मोहब्बत पैदा करें, ताकि वो बाप से मिलते हुए वहशत महसूस न करे। दूसरी बात यह कि लड़का जब 9 साल का होगा और लड़की जब 7 साल की होगी, अच्छा इस दौरान इससे पहले बाप जब चाहे मिले, और हफ्ते में 1 दिन बाप अपने साथ 24 घंटे के लिए बच्चों को रख सकता है, इससे आपको रोकने का हक नहीं है। हफ्ते में कम से कम 24 घंटे बच्चे बाप के पास रहेंगे। फिर जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, यानी लड़का 7 साल का और लड़की 9 साल की हो जाएगी, तो फिर ये बाप के पास रहेंगे, और फिर जब चाहे आप बच्चों से मिलें, और हफ्ते में 1 दिन ये आपके पास रहेंगे। ये जब है जब आप कहीं और शादी नहीं कर लेती। अगर आपकी शौहर के रिश्तेदारों के अलावा कहीं और शादी हो जाती है, तो फिर उसी वक्त आपको बच्चे छोड़ने पड़ेंगे। सोतेले बाप के पास आप बच्चे नहीं ले जा सकती, फिर बच्चे या तो नानी के पास रहेंगे या दादी के पास रहेंगे। इस तरह से इसकी तरतीब है। बाकी जो मजीद तफसील हो तो आप करीबी किसी मुफ्ती से रुजू करके पूछ सकती हैं। लेकिन तलाक के बाद आजकल ना मर्द अल्लाह की हुदूद पे कायम रहते हैं, ना खवातीन। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मर्द का बस चलता है तो वो बच्चों को माँ से छीनने की कोशिश करता है, माँ का बस चलता है तो बाप से छीनने की कोशिश करते हैं। कुरान कह रहा है ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदी। बच्चे की वजह से ना बाप को नुकसान पहुंचाओ ना माँ को नुकसान पहुंचाओ। लेकिन ये सब बातें उनकी समझ में आती हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है। बैतुल खला जाते वक्त पॉकेट साइज का कुरान जेब में होना। अली मुआविया साहब ने बहरेन से पूछा है, नाम बड़ा खानदानी रखा है माशाल्लाह, अली मुआविया।
چھوٹا قرآن مجید پاکٹ میں ہو تو ایسی حالت میں ہم کیا بیت الخلا جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے بھائی، قرآن مجید ہے یار، کیسے جا سکتے ہیں آپ بیت الخلا میں؟ اس کو لے کے آپ باہر رکھیں پھر جائیں۔ سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں؟ ایک بھائی صاحب نے انڈیا سے پوچھتا ہے، یہ کیا ان بھائیوں کے نام وام نہیں ہے جو ایسی؟ کعبہ کی سمت معلوم نہ ہو تو کس طرف رخ کریں؟ بھائی جان، کعبہ کی سمت معلوم نہیں ہو تو کعبہ کی سمت معلوم کرنے کی کوشش کریں، پورا زور لگا دیں۔ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈل جاتی ہے، محلے والوں سے پوچھیں، کسی بھی طرح سے پتہ نہ چل رہا ہو، بالکل ہی جنگل میں ہو آپ تو کچھ بھی اندازہ نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ شاید جس طرف آپ کا دماغ جائے بس اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ دماغ کہیں نہیں جا رہا ہو تو بھی کہیں نہ کہیں لے جائیں دماغ کو، چلا جائے گا انشاءاللہ۔ بیتے ہوئے وقت کے واپس آنے کی دعا۔ مفتی صاحب، سنا ہے جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر وہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ بیتا ہوا وقت واپس آ جائے تو کیا یہ دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ایسی دعائیں مانگنا جو اسباب کی دنیا میں ناممکن ہو، یہ دعائیں مانگنا جائز ہی نہیں ہے، یہ ایک قسم کا دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر اٹھا کے آپ اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ اس کو سونا بنا دے، اب اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ پتھروں کو سونا بنائے وہ تو، اور یعنی یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ اللہ کی عادت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ یہ کام نہیں کرتے۔ معجزہ دکھا دیں کسی کے لیے تو ایک الگ بات ہے، پیغمبروں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، یا کرامت دکھاتے ہیں تو کرامتیں مانگی تھوڑی جاتی ہیں، تو اس لیے ایسی دعا مانگنا کہ جو اسباب کی دنیا میں ممکن ہی نہ ہو، یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ ماضی چینج نہیں ہو سکتا، اب اللہ سے دعا مانگیں کہ یا ماضی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر آپ یہ دعا مانگ رہے بیتا ہوا وقت واپس آ جائے، آپ بیتے ہوئے وقت میں بڑے خوش تھے تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ خوشی والی زندگی آ جائے، تو یہ تو ممکن ہے بھائی۔ بعض لوگوں کا پاس بڑا خوش و خرم حسیب خوشی میں گزرا ہوتا ہے، حال ان کا بڑا ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ بیتے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں، کتنا اچھا زمانہ تھا، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ آگے والا شعر میں حذف کر رہا ہوں، تو اصل شعر پتہ نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو بگاڑ کے بنایا ہوا تھا بچپن میں، تو وہ والا میں حذف کر رہا ہوں، کبھی چھاؤں میں ملے تو بتاؤں گا انشاءاللہ اگلا مصرع۔ تو بیتا ہوا وقت یاد آتا ہے، بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ جو مجھے خوشیاں تھیں وہ خوشیاں لوٹا دے میری دوبارہ۔ بلکہ آپ وہ لوٹانے کی بات کیوں کریں، آپ سیدھا سیدھا یہ دعا مانگیں، اللہ مجھے ایک راحت والی خوشیوں والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ وفی اہلی ومالی۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اے اللہ مجھے عافیت دے، یعنی ہر پریشانی سے بچا رہوں میں، عافیت والی زندگی دے میرے دین کے معاملے میں بھی، یعنی میرا دین بھی مصیبتوں سے بچا رہے، دین میں بھی نقصان نہ ہو، اور میری دنیا میں بھی نقصان نہ ہو، میرے اہل و عیال کا بھی نقصان نہ ہو، میرے مال کا بھی نقصان نہ ہو۔ تو یہ دعا مانگیں، اور تمام امور میں اللہ مجھے عافیت والی زندگی دے، خیر و عافیت والی۔ یہ بہترین دعا یہ مانگنی چاہیے، اپنی طرف سے اوٹ پٹانگ الفاظ دعا میں استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بھائی، حمل کو چھپانا، انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا حمل کو چھپانا بہتر ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمل چھپانا چاہیے، نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حمل تو بھائی کسی کا باپ نہیں چھپا سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو یہ کیسے کیا کریں گے اس حمل کو چھپا کے؟ تو یہ غلط باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، شوہر کو تو بتانا ہی ہے، رشتہ داروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بیوی کا مشکوک حرکتیں کرنا، استغفر اللہ۔ امریکہ، میری کچھ عرصے سے قبل ایک لڑکی سے منگنی ہوئی، وہ دیندار اور پرہیزگار نہیں تھی، رات دیر تک آن لائن رہتی تھی، پوچھنے پر بتایا کہ وہ مجھ جیسے داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، کسی اور کو پسند کرتی ہے اور اسی سے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ منگنی پہ رضامند ہو گئی، میں نے منگنی توڑ دی۔ اب ایک اور جگہ میرا نکاح ہوا، وہ بظاہر نمازی پرہیزگار ہے، اس کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر میں سادہ موبائل ہے، مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس اپنا ذاتی ٹچ موبائل ہے اور وہ بھی رات دیر تک آن لائن رہتی ہے، حالانکہ میں اس کا شوہر ہوں مگر مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی ہے۔ اب بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اور بھائی آپ کی بیگم زیادہ رات دیر تک آن لائن رہتی ہے تو آن لائن تو بہت سو کی بیگمیں رات دیر تک رہتی ہیں، تو ایک دم سے شک نہ کریں، تفتیش کر لیں، اس میں کیا جا رہا ہے، تفتیش کر لیں بیگم یہ اتنی دیر تک کس سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر وہ بتا دے گی، شریف خاتون ہوگی تو بتا دے گی بھائی دیکھو اس سے باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں بتا رہی ہے تو پھر ایک شک کی بات ہے، بھائی کیوں نہیں بتا رہی، بھائی تم 2 گھنٹے پتہ نہیں بیگم کس سے باتیں کر رہی ہو، ہمیں بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے یار، یہ پتہ نہیں سوسائٹی ہماری جا کدھر کو رہی ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے پاس جو جھگڑے آتے تھے، ساس بہو میں نہیں بن رہی، نندوں سے نہیں بن رہی، اب عجیب ٹائپ کے جھگڑے آ رہے ہیں۔ یہ لبرلزم پھیل رہا ہے نا، عورت کو آزاد، عورت پردے سے آزاد ہو رہی ہے، مزے مردوں کے ہو گئے ہیں۔
مزے جو ہیں وہ مردوں کے ہو گئے ہیں. دین تھا, مذہب تھا, خدا کا خوف تھا, اس کو تو لوگوں نے ایک دقیانوسی سمجھ لیا ہے کہ اسلام کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے, اللہ رسول کیا ہوتے ہیں, جنت جہنم کیا ہوتی ہے, اس کا تو اللہ معاف فرمائے ہمارے لبرل لوگ مذاق اڑانے لگے. تو جب آپ اسلام سے نفرت کرو گے تو پھر اس کا یہی رزلٹ آئے گا سامنے. مرد بھی برباد ہو رہے ہیں. بہت سی خواتین کو ہے کہ مرد آن لائن پتہ نہیں کس سے گپے مارتا رہتا ہے, ہم پوچھتے ہیں تو ایک دم اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, غصہ کرتا ہے, تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی, تم کیا مجھ پہ شک کرتی ہو, یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں آج کل. تو یہ گدے گھوڑوں والی سوسائٹی بن جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی, انسان نہیں رہیں گے یہاں پہ. تو آپ نہ فالو کرو بھائی مغربی کلچر کو, اسلام کو فالو کرو. مغرب کے پاس تہذیب نہیں ہے, تہذیب اسلام کے پاس ہے. مغرب کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے, کہ اس سے ٹیکنالوجی اور سائنس تو لو آپ, تہذیب مغرب سے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. حالت حیض میں تلاوت و ذکر کرنا. میرا سوال یہ کہ کیا میں مینسس کی حالت میں موبائل سے دیکھ کر کوئی سورت پڑھ سکتی ہوں, قرآن کی تفسیر تلاوت یا تفسیر سن سکتی ہوں, جو صورتیں یاد ہیں, دعائیں, درود شریف, آیت الکرسی, کیا وہ زبانی پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں, حالت حیض میں صرف قرآن مجید کی آپ زبان سے تلاوت نہیں کر سکتی, باقی تسبیحات بھی کر سکتی ہیں, آپ قرآن کی تلاوت سن بھی سکتی ہیں, موبائل پہ مطالعہ بھی کر سکتی ہیں قرآن کا, یعنی دیکھ کے, زبان سے نہ قرآن کی تلاوت کریں, ویسے پڑھ سکتی ہیں ایسے دل میں, تو یہ سب جائز ہے. اسی طرح قرآن کی وہ آیتیں جن کا کوئی دعا سے تعلق ہے یا دم وغیرہ رقیہ سے تعلق ہے, وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں, قرآن کی نیت سے نہیں, آپ دعا کی نیت سے پڑھیں. جیسے قرآن میں جو دعائیں ہیں, آیت الکرسی ہے, وہ آپ پڑھ سکتی ہیں قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ ایک دعا کی نیت سے. تو آیت الکرسی بھی پڑھی جا سکتی ہے دعا کی نیت سے, سورہ فاتحہ بھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ جو دعائیں ہیں قرآن مجید کی مشہور, یہ بھی پڑھ سکتی ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں. صرف قرآن کی زبان سے تلاوت نہیں ہو سکتی. بچوں کی دینی تربیت کے لیے کون سی کتاب پڑھیں, یہ میں سوال کا بعد میں جواب دوں گا. تعدیل ارکان, اس میں اور بھی حضرات سے مشورہ کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ. تعدیل ارکان چھوڑنے کا حکم. عامرہ صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں تعدیل ارکان چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آئے گا؟ نہ, اگر آپ نے نماز اتنی جلدی پڑھی کہ ابھی جیسے رکوع میں کم از کم ایک دفعہ سبحان ربی العظیم کے بقدر بھی آپ نے سکوت نہیں کیا, اس میں قرار نہیں کیا, اور ایک دم اسپیڈ سے, تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے, سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی. تو ٹھگا ٹھک جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ابھی صحیح طرح ناک سدے میں ٹکی نہیں ہے, اور اتنی تعدیل ضروری ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی تسلی سے انسان کہہ لے. اس سے بھی جلدی کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ واجب الاعادہ ہے نماز اس کی. لیکن سنت موقدہ کیا ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی, اس کی بقدر رکوع اور سجود میں اطمینان سے سجدہ کیا جائے, کم سے کم اتنی. والدہ نے خالہ کی بیٹی کو غلطی سے دودھ پلا دیا. انڈیا سے کسی نے پوچھا, میری والدہ نے میری خالہ کی لڑکی کو غلطی سے رات کے اندھیرے میں دودھ پلا دیا تھا, کیا میرا اس سے نکاح ہو جائے گا کہ نہیں؟ میں اس کو پسند کرتا ہوں, مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ اس نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے, کیا غلطی سے پلانے کی وجہ سے کوئی معافی نہیں ہوگی؟ دیکھیں, آپ کی خالہ کی لڑکی اگر 2 سال سے چھوٹی تھی اور پھر آپ کی والدہ نے اس کو دودھ پلا دیا, چاہے جان کر پلایا ہو یا غلطی سے پلایا ہو, تو وہ اب آپ کی بہن بن چکی ہے, آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. اور اگر اس کی عمر 2 سال سے زیادہ تھی, اسلامی لحاظ سے 2 سال, تو پھر دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر 2 سال سے کم میں پلائے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ 2 سال سے کم میں پلایا جاتا ہے, تو اندھیرے میں پلایا, روشنی سے پلایا, اس جان کے پلایا, بھولے سے پلایا, آپ کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا. عشرہ ذی الحجہ میں اپر لپس اور تھوڑی کے بال کاٹنا. مسز فہد کراچی سے پوچھتی ہیں, عشرہ ذی الحجہ میں جب قربانی کرنے والے کو بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, تو کیا کوئی شادی شدہ خاتون اپر لپس وغیرہ یا تھوڑی وغیرہ کے بال جو چہرے پہ آتے ہیں ریموو کر سکتی ہیں؟ ہاں, وہ کر سکتی ہیں, ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ جو بال حدیث میں آتا ہے کہ نہ کاٹے جائیں, اور یہ مستحب حکم ہے, کوئی لازم حکم نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو قربانی کرنے والا وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, ہی کوئی واجب نہیں ہے, بہتر ہے کہ نہ کاٹے. تو اس میں وہ بال جو عام طور پہ کاٹے جاتے ہیں, جیسے بغلوں کے بال ہیں, یا مردوں کے لیے داڑھی اور مونچھیں تراشنا ہے, یا یہ جو ناخن ہے یہ ہیں, تو یہ جو خواتین کے چہرے پہ بال آتے ہیں اپر لپس وغیرہ, وہ زینت کے لیے, یہ اس میں داخل نہیں ہے. اچھا بھائی, خواب میں اللہ کا دیدار ہونے پر اشکال. محمد الیاس درہ آدم خیل سے پوچھتے ہیں, مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا, تو اگر ان کو دیدار نصیب ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار کیوں نصیب نہیں ہوا؟
اللہ نے ان سے کہا کہ دنیا میں آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکیں۔ ایک عالم سے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا جس میں انہوں نے اللہ سے گفتگو کی، تو اگر ان کو دیدار نصیب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، ان کے لیے پیکج کیوں نہیں تھا؟ بھائی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جاگتی حالت میں اللہ کا دیدار کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ لن ترانی، یہ ممکن نہیں ہے۔ خواب تو خواب ہے نا، خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے تو صحیح سند سے ثابت ہے یہ بات کہ وہ خواب میں اللہ کا انہوں نے دیدار کیا۔ تو خواب میں دیدار ایک الگ چیز ہے، وہ عالم خواب ہے۔ خواب میں آپ جنت میں بھی گھوم رہے ہوتے ہو، بعض دفعہ خواب میں آپ امریکہ جا کے آ جاتے ہو، تو خوابوں کی دنیا الگ ہے۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو دیدار ہوتا ہے نا، تو کیا جاگتی حالت میں ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جاگتی میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہے، فلاں بزرگ کو خواب میں اللہ کا دیدار ہو گیا اور وہ فلاں تو اس سے بھی بزرگ بڑے بزرگ ہیں، ان کو جاگتی میں کیوں نہیں ہوا؟ تو ہم کہیں گے بھائی جاگتی حالت میں نہیں ہو سکتا، خواب میں ہو سکتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، لیکن ان جاگتی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، اور فضیلت بڑی جو ہے اصل میں تو جاگتی حالت میں دیکھنے کی ہے نا، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ بیرون ممالک کی سپر مارکیٹ میں ملازمت کرنا۔ شبیر صاحب اٹلی سے پوچھتے ہیں، میں ایک سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، یہاں شراب اور سور بھی ہے، میرا کام صرف نیچے فرش کی مشین سے صفائی کرنا ہے، کیا یہ کام میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ مفتی صاحب نہ تو یہ ریسٹورنٹ ہے، نہ ہوٹل ہے، یہ سپر مارکیٹ ہے جس میں سب کچھ ملتا ہے، اس میں 3% شراب اور 3% سور ہوگا، باقی حلال چیزیں۔ تو میرا کام شراب کو ہاتھ لگانا ہے، نہ میرا کام سور کو ہاتھ لگانا ہے۔ تو آپ کا کام جائز ہے بھائی، نہ آپ شراب بیچ رہے ہو نہ سور بیچ رہے ہو، آپ صرف جنرل اسٹور کی صفائی کر رہے ہو۔ صفائی تو کہیں کی بھی کی جا سکتی ہے، تو جائز ہے آپ کا کام، آپ اس میں بے فکر رہیں، آپ کی ارننگ حلال ہے۔